یہ ہم سب کے محسن تھے، ایک طرح سے ہندوستان کے محسن تھے، لیکن میرا اپنا اور میرے خاندان کا ایک بہت ہی نجی تعلق اس خاندان سے رہا ہے. اور میری پیدائش فخر الدین صاحب کی چھوٹی بہن بیگمہ خالہ کی گود میں ہوئی تھی، اور 5-6 سال کی عمر تک مجھے انہوں نے پالا تھا. تو اس خاندان سے ایک خاص تعلق ہے. اور میں کل بدر بھائی کو یہ قصہ سنا رہا تھا کہ جس دن میرا IAS کا انٹرویو ہوا، اس دن شام کو ان کے گھر میں پریزیڈنٹ اسٹیٹ میں ایک دعوت تھی، تو میں اپنے انٹرویو سے سیدھا پہلے ان کے گھر گیا. تو بہت ہی ایک پرانا تعلق ہے، اور اس لیے میں احسان مند ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے آج یہاں مدد کیا. دیدی، آپ نے یہ کہا کہ سنز اور سنرز، گناہ اور گناہگاروں کے بارے میں کہا جائے تو وائس پریزیڈنٹ صاحب نے بہت وستار سے، بہت ڈیٹیل میں ہم کو سمجھایا ہے. میرے خیال میں رضا صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس کا ٹرانسلیشن بھی کر کے اور سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ لیکچر ایسا ہے کہ یہ مس نہیں کرنا چاہیے. اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم کو مس نہیں کرنی چاہیے، اور شاید ہم سے کئی لوگ ان کو مس کرتے ہیں. لیکن گناہ اور گناہگار ہندوستان میں، میرا آج یہ ماننا ہے کہ جو ہندوستان کی مائنورٹی ہے وہی صرف گناہ کری اور وہی گناہگار ہے. کیونکہ جو بڑا طبقہ ہے وہ صرف درست ہے، وہی پیٹریوٹک ہے، وہی نیشنلسٹک ہے، اور وہی سب کو اس وقت راستہ دکھائے گا. اور اس جمہوریت میں انہوں وہی الیکٹ ہوئے ہیں، اور جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے دور دور تک اگلے 10 سالوں تک مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی الگ دوسرا راستہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غلطی صرف ان کی ہے؟ کیونکہ اصلی گناہ تو 1947 میں آج کے گناہگاروں نے کیا. کوئی وجہ نہیں تھی کہ دو بھائی جو آپس میں ٹھیک سے رہ رہے تھے وہ الگ سے اس طرح جدا ہو جائیں. اور اب 70 سال ہو گئے اور تلواریں کھینچی ہیں. میرے ذہن میں تو آتا نہیں. آج سے کئی سال پہلے 70s کی میں بات کرتا ہوں، جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان میں، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کی ٹیم میں ظہیر عباس، عمران خان، وسیم اکرم، اتنے ایک ماجد خان، ایک لیجنڈری کرکٹرز ہوا کرتے تھے. اور ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے، ہم لوگ سروس میں آئے تھے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان الگ نہ ہوئے ہوتے تو کون سی کرکٹ ٹیم ہوتی ہماری. اور یہ کئی فیلڈز میں آج ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو اوریجنل گناہ ہے یہ کس نے کیا ہے؟ لیکن وہ سب اب آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور اس لیے آپ کو بھگتنا پڑے گا کہ ہم لوگ سب نہ تعلیم پا رہے ہیں اور نہ لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں. مجھے پورے ہندوستان میں ایک لیڈر کا نام دے دیجیے، 150 کروڑ لوگ ہیں، ایک لیڈر کا نام دے دیجیے جو اس قوم کو قوم تشدد کر سکے. سن 47 کے بعد سے اب تک میں سمجھتا ہوں مولانا آزاد رہے ہوں گے، شاہد رفیع صاحب تھے جی. لیکن مجھے کوئی ایسا لیڈر اس آج کل کی تاریخ میں نہیں دکھ رہا جو ان گناہگاروں کو کہیں بھی راستہ دکھا سکے. اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اب وہ کب تک ہوگا، کب دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے اور کیا ہوگا؟ میرا خیال حامد بھائی سب کچھ کہہ چکے ہیں اپنی تقریر میں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو والد نے کہا تھا کہ
بس کے ہوں والے اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. تو اگر یہ گناہگار آج بھی جاگ جائیں، اپنے تاریخ مکانوں سے کچھ باہر جھانکیں، کیونکہ زندگی شمع لیے در پہ کھڑی ہے. کچھ نئی دنیا کی طرف دیکھیں. دنیا میں بہت ترقی ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگ ابھی تک اسی ماحول میں ہیں اور ماحول سے نکلنے سے انکار کر رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے پرانی بستیوں میں جا کے، محلوں میں جا کے، غربت دیکھ کے. ہماری بچیاں جو پرانی دلی میں ہیں، نہ ان کے پاس اسکول ہیں، نہ ان کے لیے اسپتال ہیں، نہ ان کو لے جانے والے، باہر چراغ دکھانے والے کوئی لوگ ہیں. آپ کل آپ کے پاس اربن اسپتال ہے، چلے جائیے، برقعے میں کتنی عورتیں آپ کو دکھیں گی، اکیلی آئی گی بیمارداری کے لیے. کوئی موسم نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر دیکھنے والا نہیں ہے. تو وقت یہ ہے کہ یہ گناہگار کچھ راستہ دیکھیں، اور یہ جو نوجوان ہیں ان میں سے کوئی لیڈر پیدا ہو. ہماری ٹائپ تو نہیں کر گیا، لیکن کاش کے علی گڑھ یونیورسٹی سے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کچھ ایسے لیڈر نکلیں جو ہمیں راستہ دکھا سکیں. تو بھائی